السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ ایصال ثواب، اگر ثواب ایصال نہیں ہوتا تو ایصال ثواب کیسا؟ ایصال یعنی پہنچانا، لفظ آپ اردو میں کہتے ہیں وصول کرنا، مجھے موصول ہو گیا، اسی سے ہے، یہ ایصال ہی سے ہے۔ جب بھیجا جائے اور کسی کو کچھ مل جائے تو کہتے ہیں ایصال، تو جب وصول ہو گیا ثواب، ایصال ثواب کی مجلس ہے، ثواب پہنچانے کی مجلس ہے۔ اچھا، بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا اپنے مردوں کو، ہم کہتے ہیں ہمارے مردوں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں، ایک آدھے آدمی پہنچ گیا، باقی سب نہیں پہنچے ہیں۔ تو بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ ثواب ہمارے مردوں کو نہیں پہنچتا، ہم کہتے ہیں ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے، ابھی بھی نہیں پہنچا سکا۔ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی کچھ لوگ پہنچ گئے اس لیے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہت سے نظریات ہیں نا، بہت سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے مردوں کے صرف 4 تکبیرات پڑھیں، بہت سے کہتے ہیں نہیں 5 تکبیرات پڑھیں۔ آپ وہ کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر اسلام نے 4 بھی پڑھی ہیں 5 بھی پڑھی ہیں، لیکن ہمیں 4 پڑھنی چاہیے۔ توجہ، رسول خدا نے پڑھی 4 بھی ہیں 5 بھی پڑھی ہیں، تو 4 پڑھی۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر اسلام منافقین کی 4 پڑھتے تھے اور مؤمنین کی 5 تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، اور بات سچ ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ رسول خدا منافقین کی 4 پڑھتے تھے، مؤمنین کی 5۔ تو انہیں تو پتا تھا مومن ہے اس لیے 5 پڑھ دیتے تھے، ہمیں کیا پتا مومن ہے یا نہیں ہے، اس لیے 4 پہ رک جانا چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام نے ہم سے کہا کہ نہیں، جو ہمارا ماننے والا ہو چاہے گنہگار ہو 5 ہی پڑھو۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ ہمیں چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہمارا ماننے والا ہے چاہے گنہگار ہو چاہے کیسا بھی ہو تم 5 پڑھو۔ کہا مولا ہمیں کیا پتا مومن ہے یا نہیں ہے، کہ جب ہمارا ماننے والا تو ہے تو آپ 5 تکبیرات پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی، اگر بات پہنچ رہی ہو، اب میں دوبارہ جو ہے میں نے لفظ استعمال کیا تھا اسی کی طرف آؤں گا، اگر تھوڑی سی توجہ کر رہے ہوں گے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم 5 پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ 5 تکبیرات والا تھا، مومن ہے۔ اسی طرح سے ایصال ثواب، بہت سے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ثواب پہنچتا ہی نہیں تو پڑھتے کیوں؟ بھئی آپ کے مردوں کو نہیں پہنچتا، آپ نہ پڑھیں۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں۔ جب آپ کے مردوں کو نہیں پہنچتا، قرآن نہ پڑھیں، آپ ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھیں، صلوات نہ پڑھیں، مجلس نہ پڑھیں، ہمارے مردوں کو پہنچتا ہے اس لیے ہم ان کے لیے پڑھتے ہیں۔ بھائی ایک اور یہاں پہ حدیث پیش کر دوں، اگر کوئی پریشان ہو تو کوئی پریشان اور زیادہ۔ تو عزیزان گرامی، اب 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو 4 چیزوں میں عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ چاہے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، محمد رسول اللہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، سب کچھ پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، لیکن اگر 4 چیزوں پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ 4 چیزوں پہ عقیدہ، میں ساری چیزیں نہیں پیش کروں گا، ان میں سے ایک ہے شفاعت۔ جو شفاعت پہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اس کی شفاعت نہیں ہوگی جو شفاعت پہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ بھئی جو عقیدہ ہی نہیں رکھتا اس کی شفاعت کیسی؟ بھئی ایک صاحب کہتے ہیں بھی ویکسین کا اثر نہیں ہوگا، وہ لگوا بھی لے تو اثر نہیں ہوگا۔